السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج صبح نماز پڑھنے کے بعد میں سو گئی اور سوتے سوتے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا کہ 6:45 ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ نے جانا تھا 7 بجے کام پہ، تو ان کی بھی نہیں آنکھ کھلی۔ پھر وہ اٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ اب تم سوئی رہو، میں فیکٹری جا کے ناشتہ کر لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نیکی اور پوچھ میں بھی سو گئی۔ پھر جو ہے میں اٹھی 8:30 پہ، کیونکہ کل کیا ہوا کہ دودھ والا آیا بیچارہ، اور میں نماز پڑھ کے ایز یوزول سو گئی بچوں کے ساتھ کہ میں نے اٹھ کے کیا کرنا ہے، بچے اٹھیں گے تو پھر ہی ناشتہ بناؤں گی اور کام کروں گی باقی سارے۔ اور مجھے سوتے سوتے پتہ ہی نہیں چلا، فل گہری نیند میں تھی۔ وہ دودھ والا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور مجھے کوئی ہوش ہی نہیں۔ پھر اچانک ایک دم سے آنکھ کھلی اور مجھے لگا جیسے دروازے پہ کوئی ہے، اور جب میں گئی باہر تو دودھ والا بیچارہ فل غصے میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا باجی گھنٹہ ہو گیا میں بوا کھڑکان دیا، میں اینی دیر انتظار نہیں کرنا، چھیتی اٹھیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جلدی اٹھ جاؤں گی۔ تو بس آج دودھ والے کے ڈر سے جلدی اٹھ گئی ہوں کہ یہ نہ ہو آج وہ چلا جائے غصے سے اور پھر آئے نہ کبھی۔ اور میرے بچوں کا تو دودھ کے بغیر تو بالکل گزارا نہیں، انہوں نے کہنا مما ہمیں دودھ دو، اور پھر مما کیا کرے گی۔ تو بس اسی لیے جلدی اٹھ گئی، اور اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ میں نے جلدی سے کام کر لیا۔ کچن بکھرا ہوا تھا بہت زیادہ، تو برتن دھوئے میں نے، اور اس کے بعد بچوں کے سوتے سوتے مجھے ناشتہ بنانا تھا، کیونکہ میرے بچے جب اٹھ جاتے ہیں تو انہیں فوراً سے پہلے جو ہے وہ ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، میرے مائکے اور سسرال کی کوکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ میرے خیال میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ہر لڑکی یہ ایکسپیرینس کرتی ہوگی کہ جب میں شادی سے پہلے ہمارے گھر میں مائکے میں میرے بہت زیادہ اسپائسز پسند کرتے ہیں ابھی تک، گرم مسالہ اور لال مرچ تیز رکھ کے، اور پتلی روٹی کھانی ہے ان لوگوں نے، ذرا سی بھی موٹی ہوگی تو میرے بھائی جو ہیں اور میرے ابو نہیں کھاتے۔ تو شادی سے پہلے جو تھی میں ایسے ہی کھانا بناتی تھی، اسپائسیز والا اور پتلی روٹی۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میرے سسرال میں بالکل اپوزٹ کوکنگ ہوتی تھی۔ وہ جو ہے وہ کم اسپائسیز کھاتے تھے، کم گرم مسالہ یوز کرتے تھے، اور وہ بھاری روٹی کھاتے تھے، موٹی۔ میں نئی شادی کر کے گئی تو میں جو تھی وہ گرم مسالہ ڈالنا اور پتلی سی روٹی پکانی، تو ان کو تھوڑا ہوتا تھا کہ ذرا اسپائسیز کم رکھا کرو، اور روٹی جو تھی وہ ایک بندہ 4-5 روٹیاں کھا جاتا تھا، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ کھایا۔ میری ساس نے کہنا تم بھاری روٹی پکایا کرو، ایسے ان کے پیٹ نہیں بھرنے۔ میں نے کہا چلو یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیسے میرا ہی اتنا ٹائم لگتا ہے، تو میں نے پھر بھاری روٹی بنانا شروع کر دی۔ اس کا ایک ہی مجھے یہ نقصان ہوا کہ جب میں کبھی مائکے میں آتی اور مجھے کوکنگ کرنی پڑتی، اور میں کوکنگ کرتی، روٹیاں بناتی ہیں ہانڈی، تو کوئی نہیں کھاتا، روٹیاں ایز اٹ از پڑی رہتی کہ ہم نے نہیں کھانی اتنی موٹی روٹی، اور یہ سالن بنا ہے پھیکا، اس میں نہ نمک ہے نہ مرچ ہے، اور اتنی باتیں سناتے پھر کہ تمہیں کھانا بنانا بھول گیا ہے، تمہیں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اچھی ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے۔ تو مجھے تو ایسے بڑے ہی مسئلے ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میری بھائی بھابھی اور بہن جو تھی وہ گئی ہوئی تھی کہیں پہ، تو یہاں میں قریب ہوں اپنے ابو لوگوں کے، تو پھر میں ان کے گھر چلی گئی کھانا بنانے کے لیے۔ میں نے کھانا بنایا اور میرے ابو نے لٹرلی مجھے اتنی باتیں سنائیں کہ میں نے روٹی نہیں کھانی، تم سے اچھی روٹی تو میری بہو بنا لیتی ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں شاید سب کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، مجھے تو اب پتلی روٹی بنانا ہی بھول گئی، میں چاہ کے بھی پتلی روٹی نہیں بنا سکتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر ابھی بچے سو رہے تھے، تو ان کے سوتے سوتے الحمدللہ میں نے ناشتہ بنا لیا۔ بچے اٹھے، انہیں ناشتہ دیا، یہاں پہ ارحان پہلے اٹھ گیا تھا تو اسے ناشتہ دیا، اور اذہان میرا ابھی سو رہا تھا، پھر میں اسے اٹھانے گئی، اسے اٹھایا، اور وہ فوراً سے چونک کے اٹھا کہ کیا مما کیا ہوا، 10 بج گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی 10 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ جلدی اٹھ کے منہ ہاتھ دھو اور میرا بیٹا ناشتہ کر لے۔ منہ ہاتھ دھلایا اس کا، اور اسے پھر ناشتہ دیا میں نے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے تو میں نے کہا یہ ناشتہ کرے، برتن اٹھا کے تو میں صفائیاں کر لوں جلدی، ابھی سب کچھ گھر میں بکھرا ہوا ہے، اور آلموسٹ ابھی 10 کا ٹائم تھا میرے خیال میں۔
پھر کھانا شانا کھا کے بچے چلے گئے باہر گلی میں کھیلنے کے لیے، کیونکہ بچوں کا نا کھانا کھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مما ہم نے کھیلنا ہے، ہمیں باہر جانا ہے۔ پھر میں بھی انہیں نہیں روکتی کیونکہ وہ باہر کھیلتے رہتے ہیں، اور میں جو ہوں جلدی جلدی سے گھر صاف کر لیتی ہوں۔ گھر میں ہوتے ہیں نا تو پھر بڑا وہ صفائی کرنے نہیں دیتے۔ جلدی جلدی سے صفائیاں کر لی میں نے۔ صفائیاں جو تھی وہ میری ختم ہوئی۔ آج میں نے کپڑے دھوئے تھے کل، تو وہ فولڈ کرنے والے تھے تو وہ بھی کرنے تھے۔ پھر بچے آئے، انہیں دودھ پلایا، انہوں نے کہا ہمیں دودھ دو۔ دودھ شہد ڈال کے میں نا چینی نہیں یوز کرتی، موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو شہد ڈال کے دیتی ہوں۔ پھر میرے ہسبینڈ ناشتہ نہیں کر کے گئے تھے تو انہوں نے آنا تھا 1 بجے کھانا کھانے کے لیے۔ کل لے کے آئی تھی پالک کی سبزی، تو پھر میں نے وہ جلدی جلدی بنائی، ساتھ میں اذہان کو بھی پڑھایا اور سبزی بنا کے تو یہ شکر اللہ کا ٹائم پہ بن گئی تھی سب کچھ۔ تو یہ ہسبینڈ آ گئے اور انہیں میں نے کھانا دیا۔ بچوں نے کہا مما ہمیں ابھی بھوک نہیں ہے، ہم نے ابھی کھانا نہیں کھانا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ہسبینڈ چلے گئے اور پھر میں نے بچوں کو تیار کیا، کپڑے شپڑے ڈالے، ان کے ناخن کاٹے، لمبے لمبے ہو گئے تھے۔ بچوں کے 2 دن ناخن نہ کاٹے نا تو یقین مانے تیسرے دن چڑیل جیسے ہو جاتے ہیں۔ ناخن ان کے کاٹے اور پھر ہو گیا آلموسٹ عصر کا ٹائم۔ اذہان کو جو ہے وہ میں نے سپارہ پڑھنے بھیج دیا۔ یہ اسی گلی میں نا قریب ہی ایک گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے تو ادھر یہ جاتا ہے ماشاءاللہ سے سپارہ پڑھنے۔ پھر جو کپڑے میں نے دھوئے تھے وہ میں نے نکالے، انہیں فولڈ کیا، انہیں رکھا ان کی جگہ پہ۔ آج ہانڈی نہیں بنانی تھی تو میرے پاس ٹائم تھا، میں نے کہا چلو اپٹن ہی لگا لیتے ہیں۔ اپٹن میں نے مکس کیا، اس میں شہد ڈالا اور دودھ ڈالا اور مکس کر کے میں نے لگایا۔ پھر میں نے تھوڑے سے بادام کھائے۔ یہ شام کا ٹائم ہو گیا، بچوں کے منہ ہاتھ دھلا کے تو انہیں کھانا دیا۔ پھر میں نے کی نائٹ روٹین کیئر، اور یہ بہت اچھی کریم ہے، بیوٹون فیئرنیس کریم، بیسٹ فور پگمنٹیشن، انیون ٹون اسکن، ڈارک اسپاٹس، بہت اچھی